نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ سجدہ کی برکات۔ محترم ناظرین، سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ سجدہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے اس طرح آئے گی گویا اس کے دو بازو ہوں گے، اور وہ اس شخص پر سایہ کیے ہوئے ہوگی، اور عذاب کے فرشتوں سے کہے گی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اسے مت پکڑو اور چھوڑ دو۔ سورہ سجدہ اور سورہ ملک میں، محترم ناظرین، سورہ سجدہ اور سورہ ملک بقیہ تمام صورتوں پر 60 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے سوتے نہ تھے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ جس شخص نے عشاء اور مغرب کے درمیان سورہ سجدہ کی تلاوت کی تو اس نے گویا لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین اس سورہ کی، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص کسی بھی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ انبیاء اور سورہ ملک پڑھے گا تو یہ صورتیں اس کے لیے ایک نور کی مثل ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ جو شخص اس کا معمول بنا لے گا تو اس کے درجات قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، کتنی ہی بڑی فضیلت ہے سورہ سجدہ کی، تو اس کو ضرور پڑھا کریں۔ بہت سارے فضائل ہیں اس کے،
پریشانیوں سے نجات کے لیے سورہ سجدہ کے وظائف، ناکامیوں سے بچنے کے لیے، ذلتوں، ناکامیوں، افسران کی ناراضگی، لوگوں کی سختی اور احساس کمتری سے بچنے کے لیے 7 دن تک نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان تمام حاجتوں کے پورا ہونے میں مایوسی نہیں ہوگی۔ بھٹکے کو راہ راست پر لانے کے لیے، جو شخص راہ حق سے بھٹک گیا ہو، کسی طرح بھی سیدھے راستے پر نہ آتا ہو، غلط قسم کے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہو، یا کسی کا شوہر کہیں اور دوسری غلط جگہ متوجہ ہو رہا ہو، تو ایسے تمام حضرات ہو دیا ان کی طرف سے دیگر لوگ روزانہ 7 مرتبہ سورۃ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ ہی دنوں میں بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ اچھے رشتے کے لیے، بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے اگر اچھے رشتے کی تلاش ہو تو روزانہ 21 مرتبہ 21 دن تک کسی بھی وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب کریم کے چاہنے سے بہت جلد ایسا رشتہ ملے گا کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کی یہی مشکل ہے کہ جی اچھے رشتے نہیں ملتے، تو سورۃ الف لام میم سجدہ کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے کلام کی برکت سے آپ کو اچھا رشتہ جو ہے وہ دے گا۔ پھر سے سن لیں، لاجواب اور بہترین رشتے کے لیے آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں، اکثر خواتین کے میسج آتے ہیں جی اچھے رشتے کے لیے کوئی عمل بتائیں، تو وہ سن لیں کہ بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے اگر اچھے رشتے کی تلاش ہو تو روزانہ 21 مرتبہ 21 دن تک کسی بھی وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب کریم کے چاہنے سے بہت جلد ایسا رشتہ ملے گا کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ہر قسم کے جائز حق کے حصول کے لیے، اگر کوئی شخص آپ کا مکان خالی نہ کرتا ہو، یا آپ کی زمین پر قبضہ کر چکا ہو، یا جائیداد میں سے آپ کا حصہ نہ دیتا ہو، یا آپ کو کسی ناجائز مقدمے کا سامنا ہو، غرض اس قسم کے تمام مسائل کے حل کے لیے روزانہ 11 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لا علاج امراض سے شفا کے لیے، اگر کوئی شخص علاج کے باوجود شفا نہ پا رہا ہو، خدا نخواستہ کسی جان لیوا مرض میں مبتلا ہو، حتیٰ کہ شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، دل کی بیماریاں اور معدے اور جگر کے موذی امراض سے نجات کے لیے روزانہ 7 مرتبہ باوضو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ باوضو سورہ سجدہ کو عرق گلاب میں زعفران حل کر کے کسی چینی کی ٹرے میں لکھ کر اس کو پانی سے دھو کر وہ پانی مریض کو 11 یا 21 دن تک پلائیں۔ اگر مریض خود نہ کر سکے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا یہ عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مکمل صحت یاب ہو کر دوڑتا نظر آئے گا۔ جو شخص روشن ضمیر بننا چاہتا ہو، کشف کی صلاحیت کا خواہش مند ہو، خوابوں میں دنیا و آخرت کے اسرار دیکھنا چاہتا ہو، یا قیامت کی ہولناکی خواب میں دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہو، تو ایسا شخص روزانہ بعد نماز عشاء 7 مرتبہ 40 دن تک اس سورہ کو باوضو پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ یہ تمام نعمتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، جتنا بھی پڑھتے جائیں فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ مختصر سی ویڈیو میں اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ جو سنیں اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو پھر لوگ اکتا جاتے ہیں، پھر دیکھنے کی
اور فلمیں وغیرہ یا کوئی ڈرامے وغیرہ ہوں نا تو پھر 2 گھنٹے بھی بیٹھیں گے، یا کرکٹ میچ لگا ہو تو پھر سارا دن بھی بیٹھیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن دین کی بات سننے کے لیے اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کس لیے ہمارے کریم رب نے ہمیں بھیجا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے کاموں پر ذرا غور کریں۔ ڈیوٹی کرنے کے لیے ہم سارا دن 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ بھی اپنے لیے نہیں نکالتے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ اللہ دین ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جن میں تڑپ ہوتی ہے دین حاصل کرنے کی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، کروڑوں روپے بھی ہیں ان کے پاس اور دل کو سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ سکون ڈھونڈتے ہیں مال و دولت میں۔ سکون مال و دولت میں نہیں ہے، سکون ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں سکون ہے، اللہ کو یاد کرنے میں سکون ہے، مال و دولت میں سکون نہیں ہے۔ تو عام بندہ دیکھیں گے جو دیندار ہوگا، اس کے پاس دنیاوی اتنا مال بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ پرسکون ہوگا۔ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اتنی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس سے بات کر کے دیکھو تو وہ رو کے بتائے گا آپ کو کہ جی پوری نہیں پڑتی، جی سکون نہیں ہے، جی کاروبار نہیں ہے۔ ایک دیندار بندہ جو ہے اس کے پاس مال و دولت نہ بھی ہوگا تو وہ پھر بھی اللہ کا شکر کرے گا اور مطمئن رہتا ہے، اس کو آپ پوچھیں تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔